لاہور میں المناک سانحہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق۔ ٹیوشن سینٹر کی بوسیدہ چھت پر مزدور کام کر رہے تھے۔ ٹی آر گارڈر ٹوٹا اور چھت بچوں پر آ گری۔ ٹیوشن سینٹر میں اس وقت 35 بچے موجود تھے۔ لوگوں نے پہلے اپنی مدد پھر ریسکیو اداروں نے لاشیں اور زخمی بچوں کو نکالا۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر کے زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ اموات سر پر چوٹ آنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ حادثے میں زخمی 5 بچوں اور خاتون ٹیچر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹیوشن سینٹر کے مالک 2 بھائیوں ریحان اور فیضان سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ کاہنہ میں ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ والد سے خرچی لے کر خوشی خوشی ٹیوشن جانے والی دعا واپس نہ آئی۔ والد ننھی لاش دیکھ کر غم سے نڈھال، بیٹی کو پکارتا رہا۔ ننھی لاشیں کاندھوں پر سب سے زیادہ بھاری۔ اسپتال میں کوہرام مچا تھا، ہر آنکھ میں آنسو۔ مائیں بچوں کی لاشیں دیکھ کر قابو نہ رکھ سکیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ طاری ہے۔ جائے حادثہ پر بچوں کی بکھری چپلیں اور بستے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کاہنہ حادثے میں ایک گھر کے 3 بچے لقمہ اجل بنے، 4 زخمی ہو گئے۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ایک اور غمزدہ ماں نے بتایا اس کے 3 بچے پڑھنے جاتے تھے، 2 بچ گئے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ بچ جانے والے بچے کا کہنا تھا ٹیچر نے کام دیا، ہم کام کر رہے تھے، اوپر سے چھت گر گئی۔ بطور ماں والدین کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہوں۔ 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کاہنہ حادثے میں رد عمل۔ جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ کہا تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ مستقبل کے لیے مربوط اور مؤثر حکمت عملی مرتب کی جائے گی تاکہ ایسے افسوسناک واقعات کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کی تعلیمی اداروں اور نجی اداروں کی عمارتوں کے حفاظتی معیار کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا المناک سانحے پر افسوس کا اظہار، بچوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لوگوں کو پکے گھر بنا کر دیے جائیں تو ایسے حادثات نہیں ہوں گے۔ خاتون کا گھر اس قابل نہیں تھا لیکن وہ گزر بسر کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کوئی کچے مکانات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ گھروں میں ٹیوشن سینٹر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں اس پر غور ہوگا۔ گھر کی خواتین بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھا کر بھی گزر بسر کرتی ہیں۔ ایسے واقعات صرف پنجاب نہیں بلکہ سندھ میں بھی ہوتے ہوں گے۔ عمر کوٹ کے گاؤں گبوری میں اسکول کی دیوار گر گئی، 3 بچیاں جاں بحق۔ بچیاں مدرسے سے گھر جا رہی تھی، اسی دوران دیوار گری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سینتاس معاہدہ کمزور کرنے کی بھاری قیمت ہو سکتی ہے، بھارت کو مشورہ ہے جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں صرف مذاکرات ہے۔ پاکستان کو جائز آبی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین اثرات ہوں گے۔ مئی 2025 کے بحران اور بھارتی اعلانات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پانی کا رخ موڑنے یا روکنے کی بھارتی کوشش کو جنگ کے مترادف اقدام تصور کیا جائے گا۔ پانی روکنے کی کوشش پر جوابی کارروائی کا فیصلہ سول و عسکری قیادت نے متفقہ طور پر کیا تھا۔ پاکستان کسی صورت جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے جائز آبی وسائل پر غیر قانونی قبضہ یا تجاوز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ سینتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کے پانی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پانی کو محض تکنیکی تنازع نہیں بلکہ قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھا جائے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن عوام کے بنیادی حقوق اور آبی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، پاکستان ہر صورت معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا ایک معاہدے پر نہیں 24 کروڑ عوام کی لائف لائن پر بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے، کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھڑ نے کہا بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت ملی تو کل اور ملک بھی کریں گے۔ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالمی قانونی نظام کے لیے انتہائی خطرناک مثال ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ معاہدے کے مطابق بھارت چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ سابق صدر این ڈی یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض نے کہا سنتاس معاہدے کا بنیادی مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سنگین تنازع یا تصادم کو روکنا تھا۔ اب محسوس ہوتا ہے معاہدے کے بنیادی اصولوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سنتاس معاہدے پر سیمینار میں بین الاقوامی ماہرین بھی شریک۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا پانی روکنے کی دھمکی دینا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جنگ کے دوران بھی لوگوں کا پانی روکنا جنگی جرم ہوتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ روسی ماہر ڈاکٹر زیغون کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں ایک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے پاکستانی ہم منصب کا استقبال کیا۔